بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت لوگ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہیے اور قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، اور طوطے کی طرح نہیں رٹنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ہم تمام حافظوں کو عالم نہیں بناتے ہیں، تو یہ ترجمہ اور 8 سال اس پر لگاتے ہیں، ہم 38 لاکھ طالب علموں کو ہم پڑھا رہے ہیں، اور انڈیا میں 2.5 کروڑ، تو بنگلہ دیش میں 1.5 کروڑ۔ تو ہم حافظ بننے کے بعد عالم بناتے ہیں، تو ان باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی علماء کرام اور مفتی ہیں، جتنے بھی علماء کرام اور مفتی ہیں، وہ قرآن کا ناظرہ بھی ٹھیک کراتے ہیں، پھر حافظ بھی بناتے ہیں، اور پھر صرف نحو گرامر وہ بھی پڑھاتے ہیں، اور ہمارا دن رات کی اوڑھنا بچونا ہے۔ اور عوام کے لیے ہم لاکھوں مقامات پر بڑے بڑے علماء کرام جو مدرسین اور عبارت سمجھتے ہیں، صرف وہ قرآن کا درس نہیں دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن سیکھو، قرأت تجوید ٹھیک کرو، اس کا ترجمہ اور تفسیر اور عالم سے سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن اس حوالے سے ایک گفتگو کرتا ہوں، اور بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھو، اگر ایک آدمی کہے کہ بیماریاں زیادہ ہے اور اصل چیز صحت ہے، بات لمبی ہوگی، سمجھانا یہ بہت اہم ٹاپک ہے، تو ہم کو چاہیے کہ بیماریوں کو بھی سمجھے اور اس کا علاج بھی سمجھے۔ تو کیا عام لوگ ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر بن سکتے ہیں عام لوگ؟ نہیں۔ حتیٰ کہ کمپاؤنڈر جو ہے وہ بھی علاج نہیں کر سکتا جب تک ایک ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ نہ رہے، وہ کہے ٹیکہ لگاؤ، یہ دوائی اس کو دو، کمپاؤنڈر کو بھی اجازت نہیں، تو عام آدمی کیسے ٹیکہ لگا سکتا ہے یا دوائی دے سکتا ہے، لوگوں کو قبرستان پہنچائے گا؟ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں قرآن کا درس دینا چاہتا ہوں، اگر وہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، جیولوجسٹ ہے، پیتھیالوجسٹ ہے، وہ درس دے نا، کس نے منع کیا؟ سیکھ لے تو آگے درس دے، اور سیکھنا آسان ہے۔ صرف، نحو، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، یہ 5 علوم، اور عربی ادب، عربی نہیں بات چیت، ادب، ادب سے مراد جو ہم ادب کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، ادب یہ فنی لفظ ہے، تو وہ سیکھے تو پڑھائیں۔ میرے ایسے بہت سارے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہے کالج یونیورسٹی میں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ گرامر پڑھا، اور بہت ماشاءاللہ تکڑے ہیں اور سمجھدار ہیں، اور میں ان کو جانتا ہوں، وہ قرآن کا درس دیتے ہیں۔ تو دے سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی دے سکتا ہے، سیکھ لے۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، اس نے بالکل گرامر نہیں سیکھا، یا انجینئر ہے، تو وہ درس دے سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں اگر وہ درس دے گا تو اس پر لعنت برسے گی۔ صاف قرآن سے وہ درس نہیں دے سکتے، بلکہ اس کی تلاوت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، تلاوت بھی اس کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ عالم تو دور کی بات ہے، قرآن اس نے ترجمہ رٹ لیا، وہ دور، ان کی تجوید غلط ہوتی ہے، تجوید ناظرہ غلط۔ ڈاکٹر وکیل درس دے سکتے ہیں، انجینئر میں نے بتا دی، یہ بات ختم ہوگی، دے سکتے ہیں، سیکھ لے اور دے، بس اجماع سے نہ نکلے۔ جن مسائل پر اجماع ہو چکا ہے نا، اس میں ٹانگ گڑائی نہ کرے، باقی لگا رہے، دین کا کام کرے، لیکن پہلے سیکھے۔ میرے ایک دوست ہے، لوگ جانتے ہیں اس کو، آپ اکثر لوگ جانتے ہوں گے، وہ ڈاکٹر ہیں، دوست ہے، اچھا ہے، نیک ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، 5 وقت نمازی بھی ہے، اس کی بیوی بھی فرشتوں سے افضل ہے، باپردہ، اور وہ قرآن کا درس دیتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں آپ درس نہ دیں، یہ گناہ ہے۔ کہہ رہے مجھے کوئی ترجمہ مجھ سے پوچھو مجھے آتا ہے، اور وہ واقعتاً اس کو آتا ہے، اس کو آتا بھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سبحان اللہ کا ترجمہ کرے، نماز کا پہلا لفظ ہے سبحانک اللہم، اس کا ترجمہ کرو، الحمدللہ کا ترجمہ کرو، آپ قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں، بس اجازت ہے۔ پھر یہ تو ہر کسی کو آتا ہے۔ میں نے کہا سناؤ نا۔
اس نے کہا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. میں نے کہا یہ تمام کس چیز کا ترجمہ ہے؟ اس نے کہا الف لام کا. تو میں نے کہا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ القلم لزید. اس نے کہا قلم زید کے لیے ہے. تو میں نے کہا یہاں کہو نا تمام قلمیں زید کے لیے ہیں. کہہ رہے یہاں نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا یہ پورا قرآن الف لاموں سے بھرا ہوا ہے. ایک الف لام زائد ہے، غیر زائد. زائد جو حسن کلام کے لیے اس کا کوئی مطلب ترجمہ نہیں ہوتا ہے. غیر زائد اس کی دو قسمیں ہیں، اسمی حرفی. اسمی جو اسم فاعل اسم مفعول پر ہو، الضارب المضروب الذي ضرب الذي ضرب. حرفی کی چار قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی. یہ جو الف لاموں کے نام ہے اور پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. اب بتاؤ الحمد اور القلموں کے الف لام کا کیا نام ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے موسیٰ میں سمجھ گیا، آئندہ میں قرآن کا درس نہیں دوں گا. کہہ رہے مجھے تو یہ نام بھی نہیں آتے. میں نے کہا القلم لزید میں الف لام عہد خارجی ہے اور الحمدللہ میں الف لام جنسی اور استغراقی ہے. کہہ رہے ٹھیک ہے. میں نے کہا سبحانک اللہم. کہہ رہے اللہ پاک ہے. میں نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرنا. یا اللہ تیری پاکی. کہ اتنا لمبا. میں نے کہا یہ اسبح فعل محذوف ہے اور یہ اس کا مفعول مطلق ہے. جیسے ضربت ضربا، قعدت جلوسا. کہ اس سے چھپا ہوا بھی ایک کلمہ ہے. میں نے کہا ہاں یہ ہے اور یہ مفعول مطلق ہے. کہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آج کے بعد ترجمہ نہ کرو. اس نے کہا وہ سب یہ جو لکھا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیے ذکر کے لیے. ذکر کے دو ترجمے ہیں بتاتا ہوں. تو کوئی ہے جو اسے نصیحت لے لے، اس کو یاد کر لے. یہ تو قرآن آسان ہے. میں نے کہا قرآن آسان ہے نا، یہ بات سچ ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا باہر نکلتے ہیں، سب کے سامنے قرآن رکھتے ہیں، سب کی تجوید غلط ہے اور ناراض ہونا ڈاکٹر صاحب آپ کی تجوید بھی غلط ہے. تو قرآن کیسے آسان ہوا؟ باہر کسی کو ترجمہ ناظرہ تو سب کا غلط. اماموں کا 4,500 اماموں کا گیلپ NGOs نے سروے کی، تجوید غلط ہے اور امام صرف KPK میں. تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ قرآن آسان ہے. حفظ کے لیے 7 سال کا بچہ بھی حافظ بن جاتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ. اور جو قرآن کا علم حاصل کرے اور وہ لوگوں کو پڑھائے اور لوگوں کو نصیحت کرے تو لوگ اس سے نصیحت لے لیں گے. قرآن نصیحت لینے اور حفظ کے لیے آسان ہے. اس کا ترجمہ تجوید اور تفسیر اور مسائل نکالنا اس کے الگ لوگ ہیں. کہہ رہے میں سمجھ گیا، میں سمجھ. وہ اچھا ڈاکٹر ہے، ضدی نہیں ہے، لڑنے والا. ہاں بیٹے بھی اس کے ماشاءاللہ حافظ بن گئے. تو میں نے کہا دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب بار بار منہ سے اس کا نام نکل رہا ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کرے منہ سے نام نہ نکلے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو قرآن آسان ہے. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا حدیث مشکل ہے بچوں کو. میں نے کہا ڈاکٹر وکیل پروفیسر لیکچرر قرآن کا درس دیتے تو حدیث کا درس کیوں نہیں دیتے ہیں؟ دے نا. حدیث ان کا باپ پڑھے گا، اس پر زبر زیر ہے ہی نہیں، وہ تو بغیر گرامر کا ہو نہیں سکتا. ابن عباس نے فرمایا الاتقان میں مفسر قرآن رضی اللہ عنہما کہ من قال فی القرآن شیئن، جس نے قرآن میں کوئی بات کی وہ اصاب اور ٹھیک بات کی لیکن بغیر علم، اس نے مطلوبہ علم اس کا حاصل نہیں کیا، فقط اخطا، اس نے غلط کی، ٹھیک کی غلط کی. اسی طرح ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم به. ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ میں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون زمین مجھے جگہ دے گی کہ میں قرآن میں بغیر علم کی کوئی بات کروں. اور حضور نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، جس نے اپنے دماغ سے قرآن کی تفسیر کی وہ کافر ہو گیا. ابو داؤد شریف میں. اب کیا کرو گے؟ علامہ اقبال کے سامنے کوئی آدمی تفسیر لے کے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس پر کچھ لکھو کہ یہ مشہور ہو جائے. تفسیر قرآن کی ترجمہ ہے. علامہ اقبال نے اس پر لکھا کہ میں نے سنا تھا قرآن مظلوم ہے. اچھا سنو، علامہ اقبال بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تمام علوم حاصل کیے تھے اور لاجیکلی سائنس اور منطق اور فلسفہ انور شاہ کشمیری سے حاصل کیا تھا. دیوبند کے جو بہت بڑے بزرگ تھے سب جانتے ہیں. اور دیوبند کے بزرگ
انور شاہ کشمیری ان کی تعریف کرتے کہ جتنا علماء نے مجھ سے منطق فلسفہ میں فائدہ نہیں لیا جتنا علامہ اقبال نے لیا. یہ بڑے عالم تھے, داڑھی نہیں تھی. تو بعض لوگوں کی داڑھی نہیں ہوتی, بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. اس موضوع کو ایک طرف کر لیتے ہیں. تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اس کے علوم ہیں. تو قرآن کی تفسیر آپ نے لکھی, آپ نے علم حاصل کیا تھا, تو قرآن مظلوم ہے آپ کی وجہ سے کہ آپ نے مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کیا کہ آپ کے پاس علم نہیں اور تفسیر لکھتے ہو. اس آدمی کو کہا. بہرحال تو قرآن کا ترجمہ لوگ کہتے ہیں سیکھنا چاہیے, تشریح سیکھنی چاہیے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, اور سیکھو اور اس پر عمل کرو. یہاں ایک اور بات بھی ہے, کیا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا ہر ایک کے اوپر فرض عین اور لازم ہے؟ سوال, آنسر کوسچن سیشن, سائن آف انٹروگیشن. جواب, اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ہر ایک کے اوپر فرض, لازم اور واجب ہو تو پھر ساری دنیا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے اور جہنمی ہے, اس لیے ان کو تو نہیں آتا ہے. میں کہتا ہوں, توجہ چاہیے, کہ ہر ایک کے اوپر یہ لازم ہے جو قرآن میں ہم سے مطلوب ہے اس پر وہ عمل کرے اور اس کو سمجھے, اور وہ سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. کیسے؟ قبر کو سجدہ لوگ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, راستے پر ریڑھی والے سے پوچھو قبر کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں, یہ تو شرک ہے. لیکن لوگ کرتے ہیں, لوگ بے پردگی کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے پردہ کرنا چاہیے. جو بھی اداکارہ یا کافرہ مسلمان ہوتی پہلے سر کے بالوں کو چھپاتی. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اسلام میں اس کو چھپانا ہے. لوگوں کو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ پتہ ہے. ظلم, زیادتی, ناانصافی, قرآن میں جو کچھ اللہ نے ہم کو آرڈر دیا ہے, خدا کی قسم ہر ریڑھی والے کو پتہ ہے. ہر تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ, زمیندار اور دہقان, زمین میں کام, سب کو پتہ ہے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے, منافقت نہیں کرنی چاہیے, قتل نہیں کرنا چاہیے. کسی کو دھوکہ پتہ ہے یا نہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے, عمل نہیں کرتے ہیں. تو ایسی تحریک چلانا چاہیے کہ لوگوں کے پاس جو علم ہے اس پر عمل کرے. جی لوگ بے خبر ہے, قرآن سے بے خبر ہے, اور اس لیے حالات خراب ہے. تو قرآن کے دروس علماء دے رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, اور نصیحت ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن لوگوں کو پتہ ہے تو علماء کیا کرتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے تو اس پر عمل کرو, موت کا پتہ نہیں ہے, عمل کرو, آخرت میں ہم نے جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس پر عمل کرو. تو علماء یہ کہ پتہ سب کو ہے, خدا کی قسم سب کو. جو تولتا ہے غلط تولتا ہے اس کو پتہ نہیں, پتہ ہے. تو قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے ہر مسلمان کو سب کچھ پتہ ہے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پتہ سب کو ہے, نہیں ہے. کافرہ مسلمان ہوتی سر چھپاتی, کیوں؟ اس کو بھی پتہ ہے. ایئر ہوسٹس بے پردہ یا کوئی گانے والی توبہ کر لیتی ہے, فوراً وہ کیا کرتے ہیں, بال کو چھپاتے. ایک اداکار, سنگر جب کہتے ہیں بس یار اس زندگی سے توبہ, تو فوراً داڑھی رکھ لیتے. کیوں؟ پتہ ہے, پتہ سب کو ہے. اور قرآن سیکھے کہ اس کا ترجمہ سیکھیں گے. اگر کسی اور کو سکھانا ہے اس کے لیے پھر گرامر سیکھو گے. خود سیکھنا ہے بس ٹھیک ہے, تفسیر پڑھو. نیک عالم کی آخری بات, اگر آپ کو عربی آ جائے تو آپ قرآن کا عالم نہیں بن سکتے ہیں. یہ اسلام آباد میں اشتہارات لگ جاتے ہیں, کراچی میں عربی سیکھی ہے, قرآن سمجھی ہے. یہ جو پورا عرب ہے یہ عالم ہے, عربی تو جانتے ہیں, یہ عالم ہے. یا جتنے بھی ساؤتھ افریقہ, کینیڈا, امریکہ, یہ جو ہے یہ سارے جو ہیں, بتاؤ یہ انگلش جانتے ہیں؟ جی. تو یہ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں. جب تک فن صاحب فن سے نہیں سیکھو گے آپ کو وہ چیز نہیں آئے گی. تو انگلش ہم کو آتی ہے, ہم ڈاکٹر نہیں ہیں. ہم کو عربی آتی ہے, قرآن سے مسائل نکالنا, درس دینا آپ نہیں دے سکتے ہیں. کیوں؟ صرف عربی سے کام نہیں, وہ گرامر اور 14 علوم بھی آپ کو حاصل کرنے ہوں گے. جیسے شیخ سدیس ہے, شیخ حذیفی, سبی علیہ جو ہمارے بزرگ امام ہے, وہاں پر آپ ان سے پوچھ لینا. یہ 16 سال پڑھتے ہیں, اسکول بھی مدرسہ بھی, قرآن, حدیث, فقہ, اصول قرآن, اصول حدیث, اصول فقہ, صرف, نحو, منطق, فلسفہ یہ بھی پڑھتے ہیں. اور
اگر چیز کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن غیروں کے مقابلے کے لیے اگر کوئی قرآن پہ اعتراض کرے تو اس کے جواب کے لیے ہم فلسفہ منطق پڑھتے ہیں. تو قرآن حدیث یہ پڑھتے ہیں، علم معانی، علم بدیع، علم قرات، ہاں یہ سب کچھ پڑھتے ہیں. کیوں؟ وہ تو عربی ہے. نہیں، صرف عربی سے کام نہیں چلے گا، اس کے علوم بھی حاصل کرنے پڑیں گے. بات لمبی ہو گئی لیکن یہ بات ضروری تھی جو آپ کے سامنے کہی گئی، اور ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، وہ ہم سے مانگ لو. اور ایک فرض عین علم ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ ہم سے مانگو، ہم آپ کو دے دیں گے. قرات تجوید کا کلپ ہم نے بنایا، وہ ہم سے لے لو. اور پوری درس نظامی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کرو. 0311 444 00005. والسلام.